صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جس کو مومنین پر حرام قرار دیا۔ پچھلی آیت میں مذکور تھا کہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے مومنین جو ہیں وہ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو آگے اس آیت کے اندر 4 چیزوں کو حرام قرار دیا کہ یہ تم پر حرام ہے، ان کو نہیں کھانا۔ ان 4 میں سے پہلی چیز میتہ، مردار۔ مردار کہتے ہیں وہ حلال جانور جس کو شریعت نے جس کا کھانا حلال قرار دیا ہے، بغیر شرعی ذبح کرنے کے وہ مر گیا تو وہ مردار ہے۔ یعنی اس کو شرعی طور پر جس طرح ذبح کرنے کا حکم ہے ویسے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ مردار ہو گیا، اب اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح گر کر جانور مر گیا، کسی درندے نے پھاڑ لیا تو اس کا بچا ہوا حصہ، تو یہ سب مردار ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ جیسے آج کل چکن چل رہا ہے، فارمی مرغی، سنا ہے اکثر مارکیٹ کے اندر کہ وہ بھی مری ہوئی چل رہی ہے، جو کہ حرام ہے اور نہایت کبیرہ گناہ ہے اس کا بیچنا اور اس کا کھانا۔ اور دوسری چیز دم، خون خواہ وہ مائع حالت میں ہو، بہنے والی صورت میں اندر ہو یا جمع ہوا ہو، بہر صورت حرام ہے۔ اور تیسری چیز خنزیر کا گوشت، سور جس کو ہم کہتے ہیں، سور کا گوشت کھانا یہ بھی حرام ہے۔ اس کو جیسے آگے قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ سراسر گندگی ہے سور، تو اس کی ہر چیز مکمل طور پر، اس کا گوشت، اس کے بال، اس کی ہڈیاں، اس کی کھال، ہر چیز اس کی جو ہے وہ اس کا استعمال کسی بھی طور پر اس کے استعمال میں لانا یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ چوتھی چیز جو اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائی گئی ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام پر بھی کوئی چیز دینا، اس کا کھانا، یہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ جانور میں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو ذبح ہی کسی غیر اللہ کے نام پر کیا جائے، جیسے مشرکین کرتے کہ یہ فلاں بت کے نام پر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں۔ اور آج کل فلاں بابے کے نام پر اس کو میں ذبح کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں تقسیم کر رہا ہوں، فلاں پیر کے نام پر اس کو میں ذبح کر رہا ہوں اور اس کے نام پر میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں، یہ حرام ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جانور غیر اللہ کے نام پر اس کو چھوڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے کہ یہ میرا بکرا ہے یا یہ میرا کٹا ہے یا میرا فلاں جانور ہے، اس کو میں نے فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا، فلاں دربار کے نام پر اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اب اس کو بے شک شرعی طریقے سے بھی ذبح کرے گا تو یہ جانور حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور عموم کے اندر کوئی بھی چیز جس کو ہم صدقے کے طور پر تقسیم کرتے ہیں، اس میں اگر ہم غیر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شے غیر ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہو مسلمان، ہو اللہ کے احکامات کا پابند،
ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا، اور خواہش مند بھی ہو کہ کل میدان محشر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں، تو اللہ کی ذات کے علاوہ نبی، ولی، کتب، ابدال کوئی بھی ہے وہ اللہ کا غیر ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام پر بھی کوئی چیز تقسیم کرنا، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ محمد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی بزرگ ہو، جب نبی کے نام پر دینا حرام ہے تو یہ تو سب اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ کسی کے نام پر بھی کوئی بھی چیز تقسیم کرنا، کوئی بھی چیز، کھانا کسی کے نام پر دے دینا کہ یہ میں فلاں بزرگ جو ہے وہ خوش ہو جائے، یا فلاں دربار والا خوش ہو جائے، یا فلانا خوش ہو جائے، یہ سراسر حرام ہے، دینا بھی حرام ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں، ایک صورت، صرف ایک صورت، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے جو دن رات تقسیم کرو، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز دینے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ لازماً ہم نے جو ہے وہ جمعے کو دینا ہے، ہفتے کو دینا ہے، اتوار کو دینا ہے، یا پیر کو ہی دیں گے، منگل بدھ یا جمعرات کو دیں۔ اللہ کی ذات کے لیے دینا، میرا اللہ 24 گھنٹے ہر وقت ہماری ہر عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ صدقہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے لیے دینا یا کھلانا کسی کو، اللہ تعالیٰ وقت کے پابند نہیں ہے کہ ہاں میں نے ہر ماہ کی چاند کی 11 تاریخ کو ہی دینا ہے، 21 کو دینا ہے، یا فلاں کو دینا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے پابند نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہر وقت، ہر لمحہ، کسی بھی وقت اس کی راہ کے اندر آپ دو گے، وہ اسی وقت قبول فرمائیں گے۔ ان کے لیے وقت کی کوئی جو ہے وہ تعین ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح تو جب ہم اس کو کسی بھی غیر کے نام پر ہم صدقہ دیں گے، وہ جانور کی صورت میں ہو، وہ کھانے کی صورت میں ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، وہ حرام ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا دینا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفس کی تسلی ہے، شیطان کی خوشی، کوئی فائدہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے کہ میرے اللہ نے فرما دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو میرے سوا کسی کے نام پر بھی تم دو گے، اس پر کسی کا نام تم نے لے لیا میرے علاوہ، وہ تم پر حرام ہے۔ ہو مسلمان اور وہ اللہ کی ذات کے علاوہ مقصد ہی نہیں بنتا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ مقصد ہی نہیں بنتا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کیا تھی؟ کہ میرے اللہ راضی ہو جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، ہر عمل ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی رضا تھی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کرو، کہیں ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی۔ کم و بیش 6 لاکھ مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، ان میں سے ایک حدیث بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو یہ بات کہی ہو کہ میرے نام پر چیز تقسیم کیا کرو، میں اللہ کو خود ہی راضی کر لوں گا۔ کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے، تو کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی اللہ والا ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ قطعاً ایسی بات نہیں کر سکتا کہ ہو اللہ کا ولی اور کہے کہ تم مجھے راضی کر لو، آگے میں خود دیکھ لوں گا۔ کہیں ایسا نہیں، اور نہ ایسا ہو سکتا۔ تو اس لیے ہاں، ایک صورت ہے اللہ کے نام پر چیز دی جائے اور اس کا ثواب اللہ سے گزارش کی جائے، اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھی جائے، اللہ کے سامنے یہ درخواست کی جائے کہ میرے اللہ، یہ میرا دیا ہوا اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائیے،
اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، اس کا ثواب فلاں میرے والدہ کو میرے والدین کو پہنچا دیجیے، فلاں بزرگ کو پہنچا دیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر اب تک جتنے فوت، میرے اللہ کنجوس معاذ اللہ سوچنا بھی کفر ہے، میرے اللہ اس میں بخل نہیں کرتے۔ جب ہماری یہ نیت ہوگی، جس کی آپ نیت کرو گے میرے اللہ اس کو ثواب پہنچائیں گے۔ ہاں ایسا یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم کہیں گے جی یہ میرا کھانا، یہ میرا جو گوشت ہے یا فلاں چیز ہے، یہ میں فلاں بابے کے نام پر دے رہا ہوں، وہ راضی ہو جائے۔ اس کے راضی ہونے سے بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا جو ہے وہ کب ہمیں فائدہ ہوگا؟ جب میرے اللہ راضی ہوں گے۔ تو میرے اللہ کو ہر عمل کے اندر میرے اللہ کی رضا ہی مقصود مومن کے مقصد ہے اور مومن کا مقصود ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک حرام قرار دے دیا ہے تم پر اللہ رب العزت نے ہر قسم کے مردار کو، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر ایسی چیز جس کو تقسیم کیا جائے اللہ کے غیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا پاکیزہ اور حلال اور طیب مال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور ہر عمل کے اندر اپنی رضا ہمارا مقصود اور مطلوب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔